بانیان مجلس کی سعی و محنت کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات بآواز بلند صلوات۔ الحمد للہ وصلاۃ علی اہلہا، تمام حمد ہے اس خالق کائنات کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں خلق کر کے خود خلق کرنے والا مصروف درود ہو گیا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بلند تر صلوات۔ انتہائی مختصر مگر جامع ڈیوٹی آپ کے سامنے کر کے ممبر ان کے حوالے کر دینا۔ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، تو دل ہے کہ میں قرآن پاک سے آپ کو محمد اور آل محمد کے فضائل سناؤں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ملائکہ سے کہا تھا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خلیفہ بنانا بندوں کا اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے۔ خدا خلیفہ بناتا ہے، نبی اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے خلیفہ بنایا، پہلا خلیفہ جناب آدم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میرا مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ملائکہ سے کہا تھا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی خلیفہ بنا نہیں تھا، بنا رہا تھا، خدا اعلان کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے؟ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں نے کہا خالق زمین پہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، ہم تیری تسبیح کے لیے بھی کافی ہیں، تیری تقدیس کے لیے بھی کافی ہیں۔ انسان بنا ہے عناصر اربع سے، چار چیزوں سے انسان بنا ہے، آگ پانی ہوا اور مٹی۔ چاروں کا مزاج علیحدہ ہے، چاروں کا قبیلے علیحدہ ہے، چاروں کی نیتیں علیحدہ ہیں، چاروں کی ذاتیں علیحدہ ہیں، چاروں کی حیثیت علیحدہ ہے۔ اس لیے فرشتوں کو پتا تھا کہ چار چیزوں سے انسان بن رہا ہے، زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، آگ پانی ہوا اور مٹی سے۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو جواب کیا دیا؟ اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا خالق ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے او فرشتوں تم آدم کی نسل میں قابیل کو دیکھ رہے ہو، میں آدم کی پیشانی میں محمد اور آل محمد کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یا علی، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم آدم کی نسل میں قابیل کو دیکھ رہے ہو، میں آدم کی پیشانی میں محمد اور آل محمد کا نور دیکھ رہا ہوں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ پھر اللہ نے کہا علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دیا۔ یہ اسماء کون سے تھے؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے آدم کو زمین و آسمانوں کے نام بتائے تھے، لیکن تفسیر محمد اور آل محمد تفسیر آئمہ میں لکھا ہوا ہے، معصومین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے آدم کو پنجتن پاک کے ناموں کا علم دیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا آدم، فرشتوں کو بھی پڑھایا۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ فرشتوں تم بتاؤ یہ نام کیا ہیں؟ اللہ نے 5 نور خلق کیے تھے، اللہ نے کہا تھا یہ نور ہے 5، یہ نام ہیں ان کے۔ فرشتوں سے کہا اللہ نے بتاؤ یہ نام کیا ہیں، یہ نور کیا ہیں؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ خالق ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ۔ پتہ چل گیا اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو فرشتوں کو پڑھائے، جو گھر سے مسئلہ پوچھنے جائے، وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا۔ چلو یہ بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ کچھ بندے میں انہوں پنڈالے سن رہے ہیں، کچھ بیر کھلو کے سن رہے ہیں، توجہ ہے نا۔ چلو نعرے تو انہوں نے چھٹی ہو گئی تھے، انہوں نے ریت ہو گئی، نہ نعرہ مارنا پیا نہ درود پڑھنا پیا۔ تھوڑی دو ہی بات، ایک درود ہے، دعا نعرہ ہے، تری ابے کے سن دے بیٹھے ہو، توجہ ہے نا۔
تو جیڑے کھلوتے ہوئے نہیں ماشاءاللہ سننے تو کھلوتے ہیں، لیکن برحال انہوں نے 2 چھٹیاں ہو گئی ہیں، 2 دی چھٹی آزادی، نہ سلوات نہ نعرہ نہ وچ بہن اللہ، جسے 14 معصومین باندھیں۔ توجہ ہے، یہ توڑی مہربانی ہے ندی کے بیگن ثم عرضہم علی الملائکہ تھے، پھر ہم نے ملائکہ پہ بھی اللہ نے پیش کیا تھا، فرشتوں کو بتایا تھا یہ نام ہے، یہ نور ہے۔ پھر اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ، آدم علیہ السلام نے دیکھا یہ 5 نور ہیں، ہائے ہائے ملک صاحب 5 نور ہیں، 5 نور ہیں، یہ 5 نام لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا آدم تم بتاؤ، جناب آدم نے دیکھا حاضر محمد وانت المحمود، یہ محمد ہے تو محمود ہے، حاضر علی وانت علی العلا، یہ علی ہے تو علی العلا ہے، حاضر ہی سیدہ، یہ سیدہ ہے، وانت فاطر السماوات والارض، حاضر حسن وانت المحسن، یہ حسن ہے تو محسن ہے، حاضر حسین وانت قدیم الاحسان، یہ حسین ہے تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے تو قدیم الاحسان ہے۔ پھر اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس اکڑ گیا۔ اللہ نے کہا ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے خلق کیا ہے اسے مٹی سے خلق کیا ہے۔ اللہ نے کہا تو مٹی اور آگ کے چکر میں ہے، میں نے خلیفہ بنایا ہے اور جسے میں خلیفہ بناؤں اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، اللہ نے کہا شیطان نکل جا میرے دربار سے، تو نے تکبر کیا ہے تو کافرین میں سے ہو گیا ہے۔ پتہ چل گیا جو خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرے اسے کافر بنا کے نکالا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ آخری جملے فضائل کے ممبرن کے حوالے، ادھر وقت ہو گئے بھئی۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ اب اللہ نے کہا جناب آدم علیہ السلام کو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اللہ نے بھیج دیا، فَتَلَقَّى آدم من ربہ، پھر اللہ نے کہا آدم کو کچھ کلمات کا علم دیا، فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم زمین پہ آ گئے، روتے رہے زمین پہ آ کر، اللہ نے کہا زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ روتے رہے، جناب حوا بھی زمین پہ، آدم بھی زمین پہ۔ اللہ نے کہا آدم واسطہ دو ان ناموں کا جن ناموں کے صدقے میں نے تجھے خلافت دی تھی، تجھے نبی بنایا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام نے دعا مانگی یا رب بحق محمد وانت المحمود، خالق محمد کا واسطہ تو محمود ہے، علی کا واسطہ تو علی العلا ہے، حسن کا واسطہ تو محسن ہے، حسین کا واسطہ تو قدیم الاحسان ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ آدم کی توبہ قبول کی۔ اللہ نے کہا لیکن آدم کو زمین پہ بھیجتے ہوئے اللہ نے کہا آدم لباس اتارو، لباس اتار دو، یہ جنت کا لباس ہے، میرا قانون قدرت ہے، جو یہاں پر رہے لباس پہنے، جو زمین پہ جائے ملک صاحب زمین پہ جائے لباس اتار کے جائے۔ میں نے کہا مالک کیا وجہ ہے؟ اللہ کی آواز آئی، وجہ یہ ہے میرا قانون قدرت ہے، تبدیل نہیں ہوتا، جنت کا لباس ہے، جو جنت میں رہے لباس پہنے، جنت سے زمین پہ جائے لباس اتار کے جائے، ہائے ہائے لباس اتار کے جائے۔ عید کی رات تھی، عید کی رات تھی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں آدم تو اور تمہاری زوجہ جنت میں رہے، تم ساکن جنت ہو۔ عید کی رات تھی، امام حسن اور حسین آئے اپنی ماں کے پاس، اماں ہمارے کپڑے نہیں، بی بی نے فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ یا علی نعرہ حیدری، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اللہ نے کہا جبرائیل کپڑے اٹھا، قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ اللہ نے کہا آدم اور حوا سے لباس اتروا لیا، امام حسن اور حسین گھر بیٹھے ہوئے تھے، اماں ہمارے کپڑے نہیں، فرمایا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ صبح کے وقت جبرائیل کپڑے لے کر آ گیا، میں نے کہا مالک تو نے آدم اور حوا سے لباس اتروا لیا تھا، حسنین کے لیے تو نے زمین پہ بھیج دیا۔ اللہ کی آواز آئے گی کہ قرآن میں ہے آدم ساکن جنت تھا، حسنین جنت کے مالک ہیں، مالکوں کی مرضی وہاں آ کر پہنے، زمین پہ منگوا کے پہنے۔ اور جن کے لیے جنت سے لباس آتا تھا، کربلا کے میدان میں حسین کا اپنا کفن کوئی نہیں تھا،
ایک جملہ مصائب کا منبر ان کے حوالے. امام حسین نے 10 محرم 61 ہجری کو آپ اور مجھے یاد کیا ہے. حسین فرماتے میرے چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. جب کسی بے گناہ مقتول کا تذکرہ سننا میرے اوپر ہائے ہائے کر کے رونا. میں مصطفیٰ کا وہ نواسہ ہوں جو بغیر جرم و خطا کے ذبح کیا گیا. اور حسین فرماتے ہیں مجھے ان ظالموں نے رلا رلا کے ذبح کیا. کبھی ان ظالموں نے مجھے علی اکبر کے لاشے پہ رلایا, کبھی اون محمد کے لاشوں پہ, کبھی عباس کے بازوؤں پہ, کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ. اور حسین فرماتے ہیں میری شہادت کے بعد ان ظالموں نے میری لاش کو سحق کر دیا. سحق جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ میرے استاد محترم قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کا جملہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی حکیم کسی چیز کو کھرل میں ڈال کے پاؤڈر بنائے اسے کہتے سحق کرنا. اور حسین فرماتے ہیں مجھے ظالموں نے ایسے سحق کیا مجھے سگی بہن نہ پہچان سکی. اور لاشے پہ کھڑے ہو کے پوچھتی ہے انت اخی, میرا بھائی حسین تو ہے, جبرائیل کے پروں پہ سونے والا حسین تو ہے, چکیہ پیسنے والی ماں کا بیٹا حسین تو ہے. بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.